السلام علیکم ناظرین، ایک سوال یہ بڑا گردش کر رہا ہے کہ غریب تو ڈپریشن میں جائے کہ اس کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہوتی یا اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، اسی طرح اس کو فاقہ کشی کا سامنا ہوتا ہے یا اسی طرح اور بہت ساری زندگی کی مشکلات اس کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہیں، وہ تو ڈپریشن میں جائے۔ لیکن امیر جس کے پاس دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے اور دنیا جہاں کی سہولیات ہے، وہ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ دنیا میں ان ممالک میں ان لوگوں کی کیوں زیادہ اکثریت ہے کہ جو بہت زیادہ امیر ہیں، مالدار ہیں، دولت کی کثرت ہے، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ انسانی دماغ انسان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اس دوران انسان کا دماغ ڈوپامین اور سیروٹونائن جو ہارمونز ہیں وہ ریلیز کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ریلیکس فیل کرتا ہے اور پھر اسی طرح اس کو موٹیویشن حاصل ہوتی ہے، وہ ایک اپنے آپ کو خوشی میں محسوس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ بار بار وہ ایسا کام کرے، وہ اپنا مقصد حاصل کرے تاکہ اسے وہ احساس ہو، وہ خوشی حاصل ہو۔ تو اس لیے جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ شکر کرنے والا غریب ہے تو وہ اس کو جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے اس کے جسم میں، اس کے دماغ میں ایسے ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں کہ جو خوشی کے وقت ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ خوش ہوتا ہے، اس کو وہ چیزیں اس کی غربت ڈپریشن میں مبتلا ہونے سے روکے رکھتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو امیر شخص ہے، عام طور پہ دیکھا گیا ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بڑے ہدف رکھنے چاہیے، بڑے مقاصد رکھنے چاہیے۔ تو جب انسان بڑے ہدف اور بڑے مقاصد رکھ لیتا ہے تو پھر وہ وقت بھی اتنا ہی زیادہ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب انہیں کوئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا ان کے چھوٹے چھوٹے ہدف حاصل ہوتے ہیں تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے، وہ اپنے اعضاء سے، اپنے جو حواس ہیں ان کے ذریعے اپنے دماغ کو ایسے سگنل نہیں پہنچا پاتے کہ جس سے ان کا دماغ وہ خوشی والے احساسات کو پروان چڑھانے والا جو ہارمونز ہے اسے ریلیز کرے، ڈوپامین ریلیز کرے، اسی طرح سیروٹونائن کو ریلیز کرے تاکہ اسے موٹیویشن ملے۔ تو جب یہ صورتحال نہیں بنتی تو پھر وہ ایک لمبے عرصے تک جب ان کا ہدف حاصل نہیں ہوتا اور وہ اپنے مقصد کو جلدی حاصل نہیں کر پاتے تو پھر وہ ان کی شخصیت سپاٹ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ عرصے تک خوشی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جو انہیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ یہی چیز پھر ان کی شخصیت میں شامل ہو کر ان کو ایسی پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جو انہیں پھر کئی طرح کے امراض میں مبتلا کر کے ان سے ان کی صحت چھین لیتی ہے، ان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ اس حوالے سے لندن اسکول آف اکنامکس نے ایک تحقیق شائع کی، ایک ریسرچ جو تقریباً دنیا بھر کے 2 لاکھ سے زائد لوگوں پر، ان کے جائزوں پر مشتمل تھی۔ پوری دنیا کی تحقیقاتوں کو اس میں شامل کیا گیا، جائزوں کو شامل کیا گیا۔ اس کے ایک بڑے محقق ڈاکٹر رچرڈ لیئرڈ تھے، انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم نے یہ جو اس حوالے سے تحقیق کی کہ انسان جو خوش ہوتا ہے اس کو کب خوشی زیادہ ہوتی ہے اور کب خوشی کم ہوتی ہے، تو اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال و دولت کی کثرت یا فراوانی ہو جائے تو اسے زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر رچرڈ لیئر نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم نے جب اس حوالے سے مشاہدہ کیا، ہمارے سامنے یہ بات آئی جن لوگوں کی آمدن یا سیلری ایک دم سے ڈبل ہو گئی تو انہیں دوسرے درجے کے لیول کی خوشی ملی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 10 درجے خوشی کے بنائے تھے کہ کس چیز سے انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ ہم نوٹ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے درجے کی خوشی ہوئی ہے، جبکہ اس کے برعکس جب ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کو اچھی بیوی مل گئی ہے، نیک خاتون مل گئی ہے، اس کا نیک ہم سفر اسے میسر آ گیا ہے تو اس کا خوشی کا لیول 6 درجے تک پہنچ گیا تھا۔ اور پھر اسی طرح جب انسان کو روزگار میسر نہیں ہوتا تو انسان اس وقت تقریباً 7 درجے تک اپنے خوشی کے وہ لوز کر دیتا ہے، یعنی وہ ایسے سمجھے کہ اگر اسے روزگار مل جائے گا تو وہ خوشی کا 7واں درجہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو اتنے درجے ایک دم سے وہ کم ہو کر خوشی کے حوالے سے وہ ناخوش ہو کر ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ دنیا میں جو امیر لوگ جن کے پاس مال کی بہتات ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر انہیں گھر والے اچھے میسر آ جائیں، ان کا ہم سفر اچھا ہو
ہو تو پھر ان کی خوشی کا لیول وہ بہت بڑھ سکتا ہے. انہیں روزگار کی خوشی بھی میسر آ سکتی ہے, انہیں دولت کی فراوانی کی خوشی بھی, اور اسی طرح گھر کی خوشی بھی اسے میسر آ سکتی ہے. لیکن اگر صرف مال و دولت کی بات کی جائے تو مال و دولت وہ خوشی کی ضمانت نہیں ہے, وہ انسان کو ڈپریشن سے بچاتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے امیر لوگ اور امیر ملکوں کے امیر ہستیاں وہ اپنی فیملی کے حوالے سے, اپنی ہم سفر کے حوالے سے وہ پریشان رہتی ہیں, اور وہ پریشانی انہیں جو ان کے مال و دولت کی بہتات ہے اس حوالے سے بھی خوش نہیں ہونے دیتی, اس لیے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسا کہ یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے. اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جانب دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 1467 نمبر پر ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے, یعنی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. اس میں بہترین متاع, خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ, کہ بہترین جو متاع ہے دنیا کا وہ اچھا ہم سفر ہے, نیک بیوی ہے. جب انسان کے پاس نیک بیوی ہو تو اسے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے اس کے چانسز اتنے ہی زیادہ کم ہوتے ہیں, اور اسے زندگی کی اتنی زیادہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. اور اگر اس کا ہم سفر اچھا نہیں ہے, نیک بیوی نہیں ہے, تو یہ اس کی بدبختی کی علامت بھی بن جاتی ہے, اور یہ چیز اسے ڈپریشن میں مبتلا کرنے میں بھی ایک ایسے سمجھے کہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1497 نمبر پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت درج کی ہے, جس میں انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں. ان میں جو پہلی 2 چیزیں ہیں وہ نیک بیوی اور اچھا اور وسیع گھر ہے. تو انسان کو جب گھر کے حوالے سے اور پھر اسی طرح اپنے ہم سفر کے حوالے سے خوشی نصیب ہو, تو جو خوشی یہ چیزیں مہیا کر سکتی ہیں وہ دولت مہیا نہیں کر سکتی. دولت کی وجہ سے انسان تھوڑا بہت خوش ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ جو ڈاکٹر رچرڈ لیئرڈ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے تحقیقات کی ہیں لندن اسکول آف اکنامکس نے, انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ حکومتوں کی اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ دولت کی بہتات کے لیے اپنی تگ و دو نہ کریں, بلکہ وہ لوگوں کو خوشی دینے کے لیے ایسی پالیسیاں اختیار کریں کہ جس سے انہیں خوشی ہو, وہ کم سے کم ڈپریشن میں مبتلا ہو, اور دنیا میں خوشی کے لیے کام کرنا چاہیے. جب دنیا میں انسان خوشی کے لیے کام کرے گا تو پھر وہ اپنے اچھے نیک ساتھی کی طرف, اس کی تلاش کی طرف جائے گا, اور پھر وہ ایسے راستے اختیار کرے گا کہ جو نیک ہوں گے, جو صالح ہوں گے, جو اس کے اور اس کے ساتھی کے درمیان کمپیٹیبلٹی پیدا کرنے والے ہوں گے, اور پھر یہ چیز اس کے لیے دنیا کی ایک بہترین متاع ثابت ہوگی, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں بتاتا ہے.